ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کر سکیں۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل کی مقدار ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے۔ اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزومند بنایا۔ قال لن ترانی، فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں اللہ عز و جل کے دیدار کا مشتاق بنا دیا۔ چنانچہ بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں، یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل، اگر دیدار الہی ناممکن تھا تو اس کی دعا کرنا ناجائز ہوتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبوت کے علوم و معارف اور اس کے اسرار کے حامل ہیں، وہ ہرگز یوں دعا نہ کرتے، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اور اگر بالفرض یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی دعا کرنے سے منع فرما دیتا۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کو پہاڑ کے اپنی جگہ برقرار رہنے پر معلق کیا، اور پہاڑ کا اپنی جگہ پر برقرار
رہنا فی نفسہ ہی ممکن ہے، اور جو ممکن پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن تھا۔ سر دست یہ 3 دلائل عرض کیے ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور قیامت کے دن ایمان والے اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب عز و جل کلام فرمائے گا۔ اس شخص کے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا، جو اس کے رب عز و جل کو دیکھنے سے مانے ہو۔ نوٹ: آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے سے متعلق تفصیلی دلائل سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔